قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین۔ قابل صد احترام سامعین کرام، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تاکید بھی فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کاموں کی اہمیت، ان کا مقام و مرتبہ ہم پہ واضح کیا ہے۔ ایسے ہی امور میں سے، ایسے ہی کاموں میں سے ایک اہم کام وہ صفائی ستھرائی اور طہارت و نظافت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طہارت و نظافت بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو طہارت اور نظافت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ صاف ستھرے لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی طور پہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قباء کے لوگ جو ہیں پہاڑی علاقے میں رہنے والے ہیں، اور ایسے علاقوں میں پانی کی قلت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی فطری ضرورتوں کے بعد، قضائے حاجت کے بعد وہ پانی کا استعمال کیا کرتے تھے، استنجا کے لیے پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ خوبی بہت زیادہ پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں روشن کر دیا اور فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ لوگ جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو وہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہوں گے جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، وہ خصوصی لوگ ہیں۔ تو یہ طہارت اور نظافت ایک بڑا پاکیزہ عمل ہے، بڑی اہمیت والا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شطر الایمان، نصف ایمان یا ایمان کا ایک بڑا حصہ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں طہارت اور نظافت کا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ اگر ان مواقع پہ صفائی اور ستھرائی کا بطور خاص اہتمام کیا جائے تو کئی ایک فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور مواقع ایسے ہیں کہ جن پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا ہمارے ہاں عام طور پہ اہتمام نہیں ہے، یعنی ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس موقع کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ نہیں ہے، اور وہ موقع ہے رات سوتے وقت کا۔ ہم عام طور پہ صبح آفس جانا ہے، باہر کسی کام کے لیے جانا ہے، ضرورت کے تحت لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، تو ہم صفائی ستھرائی کا، چہرہ دھونے کا، غسل کرنے کا، اچھا لباس پہننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات سونے کا موقع ایسا ہوتا ہم یہی سمجھتے اب سو جانا، خیر ہے، جیسے تیسے ہیں، ٹھیک ہے، سو جائیں، حرج والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سوتے وقت بھی آپ طہارت و نظافت کا اہتمام کریں، باوضو ہو کے سوئیں، اس کے کئی ایک فوائد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے طہروا ھذہ الاجساد، اپنے جسموں کو صاف ستھرا رکھو، طہرکم اللہ، اللہ تمہیں صاف ستھرا بنا دے گا۔ فرمایا فإنہ لیس من عبد یبیت طاہرا، جو بندہ بھی رات طہارت کی حالت میں باوضو ہو کے رات گزارتا ہے، الا بات معہ ملک فی شعاری، اس کے ہمراہ ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے، لا ينقلب ساعة من اللیل، وہ رات جب بھی کروٹ تبدیل کرتا ہے، کروٹ لیتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اللہ یہ تیرا فلاں بندہ ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جو ہم ایک معمولی سا اہتمام کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ما من مسلم یبیت علی ذکر اللہ طاہرا، کہ جو مسلمان بندہ بھی رات طہارت کی حالت میں بسر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی بلائیوں میں سے جس بلائی کا سوال کرتا ہے، اللہ مجھے فلاں مل جائے، فلاں مل جائے، کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر لحاظ سے عموم ہے، دنیا و آخرت کی خیر و بلائی کی جو دعا اللہ سے کرتا ہے
الا اعطاہ، اللہ اس کی جولی میں ڈال دیتا ہے. معمولی سا عمل. اور پھر اللہ کی رحمت ہے ہم پہ، دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موسمی تغیر رکھا ہے تو اس کے اندر بہت سارے فوائد ہیں. بعض مواقع یا بعض موسمی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک کام مشکل ہوتا ہے اور بعض میں آسان ہوتا ہے. اب گرمی کا موسم ہے، ٹھیک ہے، تو گرمی کے موسم کے اندر ہمیں پانی کا استعمال بڑا مرغوب ہے. بعض لوگ گرمی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں بار بار غسل بھی کرتے ہیں تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے. تو یہ موسم اس حوالے سے جہاں یعنی کہ اس کی ایک ناگواری ہے کہ ہمیں گرمی سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہاں اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وضو کا اہتمام بار بار یہ آسان ہو جاتا ہے. ظاہر ہے سردی میں جب سردی کی شدت ہوتی ہے، وہ جنوری دسمبر کا مہینہ ہے، اس وقت رات وضو کا اہتمام کر کے سونا کچھ مشکل کا باعث ہے، لیکن عادت ہو جائے تو اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن آج کل کے موسم میں یہ بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. اس لیے یعنی کہ اس غنیمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی عادت بنائیں کہ جب آپ رات سونے لگیں تو وضو کا اہتمام کر کے سویں، ٹھیک ہے. اس کے کئی فوائد آپ کو حاصل ہو جائیں گے. نمبر ایک تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہو جائے گی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کئی فوائد کا باعث ہے. اس کے اوپر جنت کی بشارت دی گئی ہے اور اللہ کی رحمت کی بشارت دی گئی، کامیابی کی بشارت دی، یہ آپ کو مل جائے گی. نمبر دو، اللہ نے ایسا کرنے والوں کے لیے اپنی محبت کا اعلان کیا کہ واللہ یحب المطہرین، کہ جو بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرنے والے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے. تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ فرشتے کی دعا آپ کو مسلسل ملے گی، وہ آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ رات گزارتے ہوئے جب بھی آپ کروٹ لیتے ہیں آپ کو دعا دے رہا ہے. اللہ سے دعا کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آنکھ کھلنے پہ آپ اللہ سے دنیا و آخرت کی جو بھی بھلائی مانگتے ہیں اللہ وہ آپ کو عطا کر دے گا. تو کتنے زیادہ فوائد ہیں اس کام کے، تو ہے چھوٹا سا معمولی سا، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دیتے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حالات اس والے سے ہمارے لیے بڑے سازگار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.